حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب کا جملہ دہراتا ہوں کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ تو کئی ایک مسائل میں دو چار ایسے مسائل ہیں، خاص طور پہ وقف پراپرٹیز کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ 2011 میں اسمبلی میں ایک ایم ایل اے نے ٹھہر کر سوال کیا وقف پراپرٹی کے تعلق سے، تو اس وقت کے منسٹر نے، تلنگانہ بننے کی بات ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ریکارڈ کے مطابق 77,000 ایکڑ زمین تلنگانہ میں موجود ہے وقف کی۔ 77,000 ایکڑ زمین تلنگانہ میں موجود ہے، اور ابھی 2-4 مہینے پہلے اسمبلی میں اسی ریکارڈ کو پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب صرف تلنگانہ میں 23,000 ایکڑ زمین بچی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 55,000 ایکڑ زمین گئی کہاں؟ یہ تو ہمارا حق ہے نا، پوچھنا ہمارا حق ہے نا۔ وعدے، اعلانات، انتخابی ماحول میں ہر جماعت وعدے کر رہی ہے، اعلانات کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ جو کام کرنے کے باقی ہے پہلے وہ تو کر لو، باقی کام کے وعدے بعد میں کرنا۔ جو بچے ہوئے کام وہ کام پورے نہیں ہوتے۔ موجودہ حکومت کے بڑے ذمہ دار کے پاس 1 منٹ کا وقت مائنارٹی کے لیے نہیں ہوتا، مسائل سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ اب لوگ بولیں گے کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو الیکشن سے پہلے ساری جماعتیں اپنی اپنی آواز اٹھاتی ہے، تو 18%، 16% مسلمان کیا اپنی آواز نہیں اٹھائے گی؟ اٹھانا پڑے گا، بات ان تک پہنچانا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو بات نہیں پہنچائیں گے یہ مشکل ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ صرف وعدے اور اعلانات، کسی شاعر نے کہا، بڑا خوب کہا، ان کے وعدے بھی غلط، ان کی وفاداری بھی غلط، ان کے وعدے بھی غلط، ان کی وفاداری بھی غلط، مجھ کو وہ بہلاتے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایسا ہوا ہے نا پہلے اسمبلی میں؟ نہیں ہوا کہ کان خوش کرنے کے واسطے تم اچھا بولتے، میں سنتا ہوں، میں بھی کچھ باتیں بولتا ہوں، آپ بھی سنتے، دونوں بھی خوش، انہوں بھی سن کے خوش، انہوں بھی سن کے خوش۔ مگر قوم کا کام ابھی بچا ہوا ہے۔ مطالبات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ریزرویشن کا مطالبہ جمعیت العلماء نے کوشش کر کے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی ہدایت پر حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی نگرانی میں متحدہ آندھرا پردیش میں جمعیت العلماء نے ریزرویشن حاصل کیا 4%۔ 16 سال میں جس کا فائدہ قوم کو پہنچا ہے وہ 20,40,000 بچوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ جنہوں نے کوشش کی، ائمہ، علماء، جمعیت علماء کے ذمہ داران، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کو امامت میں کوئی بڑا عہدہ نہیں مل گیا، تنخواہیں نہیں بڑھ گئی، مدرسین کو تنخواہیں نہیں بڑھ گئی، جمعیت علماء کو کوئی تمغہ نہیں لگ گیا۔ قوم و ملت کے لیے انہوں نے جستجو کی۔ 20,40,000 مسلمانوں کا فائدہ جمعیت علماء صرف قوم کے لیے کی ہے۔ اس سے زیادہ مخلص اور خالص جماعت کون سی ہو سکتی ہے قوم کے لیے؟ آپ اندازہ لگا لیں۔ گزارش ہے، اس وقت جمع ہوئے ہیں، آپ غور کریے۔ الیکشن جب سامنے آتے ہیں تو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، تائید کس کو کرنا ہے، مخالفت کس کو کرنا ہے؟ ہمارا کام کسی کی تائید یا کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا کام کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا کام اپنے مطالبات پیش کرنا ہے، اپنی تکلیف سنانا ہے۔ ضرورت ہے ہم کو اپنی بات پیش کرنے کی۔ جب تک ہم اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ایک جگہ نہیں ہوں گے، اسی طرح بکھرے رہیں گے، تو پھر حکومتیں ہو، اپوزیشن کے ذمہ داران ہو
کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ مسلمان مسجد کو کلر کرنے سے خوش ہو جائے گا، قبرستان کی صفائی کرنے سے خوش ہو جائے گا، قبرستان کی دیوار اٹھانے سے خوش ہو جائے گا، اصلی مسائل حل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم، روزگار، مسائل حل کرنے کے لیے دوسرے قوموں کے لیے ان کو دینا چاہیے، ضروری ہے۔ ساری قوموں کو انصاف ملنا چاہیے۔ دوسرے قوموں کے لیے ڈیمانڈز بنائے جاتے ہیں، پلان بنائے جا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے دینے کے لیے 4 باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ صاحب مسجد کو MLA کہتے ہیں، جو بھی منتخب ہو کر آئے، کوئی بھی جماعت سے منتخب ہو کر آئے، کہ مسجد کو کلر دا دو مسلمان خوش، قبرستان کی دیوار اٹھا دو مسلمان خوش، فلاں اپنی جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسی سوچ، چھوٹی سوچ ان حضرات کے دماغ میں بیٹھ چکی ہے۔ الحمدللہ نلگنڈے کا اجلاس اور یہاں کا اجلاس، ٹانڈور کے اجلاس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل یہ نہیں ہیں، کچھ اور مسائل ہیں۔ ان کا تحفظ ضروری ہے، ان کی تعلیم اور روزگار ضروری ہے، ان کے لیے میڈیکل کالج ضروری ہے، ان کے لیے انجینئر کالج ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے کئی ایک مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نلگنڈے سے اعلان لگایا، آواز لگائی، سننے میں غلطی ہو گئی۔ انہوں نے 125 ایکڑ زمین الاٹ کر دی، کئی کے لیے؟ کالج کے لیے نہیں، میڈیکل کالج کے لیے نہیں، اسلامک سینٹر بنانے کے واسطے نہیں۔ آپ کو اپلفمنٹ کرتے، ہم اوپر اٹھاتے، قبرستان کے لیے دے دیے مسلمانوں کو 125 ایکڑ۔ آپ اوپر جا کے ترقی کرو۔ جب تک ان مطالبات کو کوئی جماعت ہو ان مطالبات کو نہیں مانے گی، اور جو جماعت اس کو مانے گی اور یقین دلائے گی کہ ان مطالبات کو ہم مان کر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جمعیت علماء اپنے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہے، قوم و ملت کے لیے آواز اٹھاتی آئی ہے۔ آج بھی جمعیت علماء یہاں جمع ہو کر قوم و ملت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ اگر ان مطالبات کو جو آدمی مانے گا، جو پارٹی مانے گی، انشاءاللہ تلنگانہ کی جمعیت علماء مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرے گی آگے کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ جو فیصلے کی بات کہی جا رہی ہے کہ کس کو چننا ہے، کس کو نہیں چننا ہے، ایک شعر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ماحول ہے الیکشن کا، ابھی صرف پرندے شمار کرنا ہے، ابھی صرف پرندے شمار کرنا ہے، پھر بتائیں گے کس کو شکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں بنا کسی تاخیر کے سارے اضلاع اور تعلقے کے ذمہ داران، فرداً ہر فرد، تاجرین جنہوں نے اپنی دکانیں بند کی اس جلسے کے لیے، کیونکہ ان کا بھی دل دھڑک رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ وجود کا احساس دلانے کے لیے آج یہ گراؤنڈ بھرے ہیں۔ انشاءاللہ 3 اور پروگرام جمعیت علماء کرے گی تلنگانہ میں، ہر جگہ پر۔ 5 سال ان کی سنے ہیں، 1 مہینہ ہم اپنی بھی تو سنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون اور مشکور ہوں آپ سب حضرات کا، فرداً ذمہ داروں کا، جماعتوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ حضرت جانشینہ فدائے ملت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ایسے مدبر، ایسے مفکر، ایسی بڑی سوچ، قوم کا درد رکھنے والا قائد ہم کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ انشاءاللہ حضرت آپ سے خطاب کریں گے، تفصیل سے آپ حضرات بیٹھ کر سنیں، اور میں حضرت سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو پوری طرح پیش فرمائیں۔ ہم منتظر ہیں، کئی اضلاع کے ذمہ داران، یہ جو صدور حضرت تشریف لائے ہیں، یہ پورے ہزاروں کی تعداد ہے،
ہر ضلع سے نمائندگی ہے، صرف آپ کو سننے آئے ہیں۔ آپ کے بہانے ہم بھی کچھ لب کشائی کر لیے ہیں، کچھ اپنی بات بول لی ہیں، وہ آپ کے بہانے ہیں حضرت، صرف آپ کی بات سننے یہ حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اپنے قیمتی خطاب سے، آپ کیونکہ حضرت یہ مجمع آپ کے لیے یہاں آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ تفصیل سے بات کریں گے تو یہ بات دل و دماغ تک جائے گی، اور میں وقت کا اضافہ، آپ کا جو وقت لیا گیا اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر ہم بے تاب ہیں، بے چین ہیں، اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں۔